اس سے فارغ ہو کر ترکے تقسیم کیے اور مرحومین امواس کا متروکہ مستحقین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں پہنچا دیا۔ اس طرح تمام معاملات درستی پر آ گئے اور سابقہ نظام بحال ہو گیا۔ ایک طویل خوف و دہشت کے بعد لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور رومیوں کو شام پر دوبارہ قبضہ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکالنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تھی، آپ نے ان دونوں کی جگہ علی ترتیب شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ جابیہ کے زمانہ قیام میں آپ نے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمات سے معزول کر دیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ نے مجھے کسی ناراضی کی بنا پر معزول فرمایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن میں ایک ایسے شخص کو چاہتا ہوں جو تم سے زیادہ قوی ہو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو پھر لوگوں میں اس کا اعلان فرما دیجئے تاکہ مجھے کسی ندامت اور قباحت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مجمع عام سے خطاب فرمایا، لوگو، بخدا میں شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی ناراضی کے سبب معزول نہیں کیا، بلکہ میں ایک ایسے شخص کو حکومت پر مقرر کرنا چاہتا ہوں جو ان سے زیادہ قوت کے ساتھ حکومت کرے۔ یہ سچ ہے کہ شرجیل رضی اللہ عنہ ایک آزمودہ کار سالار فوج تھے، لیکن ان میں وہ سیاسی سوجھ بوجھ نہ تھی جو عوامی نفسیات کا احاطہ کر سکتی۔ اس کے برعکس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گو جوان تھے، مگر سیاست و تدبر میں ان کا پایہ بلند تھا اور ان کی نگاہ معاملات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے جابیہ پہنچے تو عام جلسے میں ایک تقریر کی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم لوگوں پر والی بنایا گیا ہوں، تمہارے جو معاملات میرے سپرد کیے گئے ہیں انشاءاللہ میں انہیں ٹھیک ٹھیک انجام دوں گا۔ ہم نے اموال غنیمت، عطیے اور فروگاہیں تم میں برابر برابر تقسیم کی ہیں اور تمہارے حقوق تم کو پہنچا دیے ہیں، چنانچہ تمہارے لیے فوجیں مرتب کی ہیں اور تمہیں راحت و آسائش کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ ہم نے تمہیں آباد کیا ہے، مال غنیمت اور جہاد کے انعامات سے آسودہ و خوشحال بنایا ہے۔ ہم نے تمہارے حوصلوں کو بلند کیا ہے، تمہارے لیے رزق و عطا کا حکم کیا ہے۔ بس اگر کوئی ایسی بات جانتا ہو جس پر عمل ہونا چاہیے تو وہ ہمیں بتائے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ نماز کا وقت آ گیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانگی کا مصمم ارادہ فرما چکے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کے لیے فرمائیے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ اب جو اللہ نے مسلمانوں کے سر سے بلا ٹالی تو انہوں نے اذان سننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت حق جل شانہ کی وہ نعمت یاد کرنے کے لیے کہ اس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مبعوث فرما کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور زمین کا وارث بنایا۔ خاکدان وجود کے مختلف گوشے ان کے پاؤں تلے بچھائے اور ایران و روم کی قوتیں ان کے لیے خاک میں ملا دیں۔ اس کے بعد جب ان پر مصیبت نازل ہوئی تو اسے دور کر دیا اور اپنے عذاب و انتقام کا ذریعہ نہ بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں اذان دی جسے ماہ و سال کی گردشیں متاثر نہ کر سکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو وہ مبارک عہد یاد آ گیا جس میں وہ نبی رحمت علیہ التحیۃ والتسلیم کی امامت میں صفیں باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور ارشادات نبوی سے فیضیاب اور ہدایت اندوز ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی ایسا نہ تھا جس کی داڑھی آنسوں سے تر نہ ہو۔ جن لوگوں کو وہ مقدس عہد دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا وہ صحابیوں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ سب سے زیادہ آنسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و برکت کو سب سے زیادہ وہی یاد کرتے تھے۔ نماز کا یہ اعلان جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبانی بیت المقدس کے قریب شام کی فضاؤں میں پہلی اور آخری مرتبہ گونجا، جو دنیا کی تاریخ میں شام میں مسلمانوں کی فتح، اسلام کے قیام اور دوامی استحکام کا نشان بن گیا۔ چنانچہ کوئی مورخ اس کا ذکر کرنا نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ وہ بطور خود اللہ کی نصرت ہے اور فتح مبین۔ اہل شام کو رخصت کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ واپس ہو گئے اور عراق کے سفر کا مصمم ارادہ فرمایا، لیکن اللہ کو اس ارادے کی تکمیل منظور نہ تھی۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام سے پہلے عراق جانے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ جب اس کے شمال میں پہنچے تو فرات سے حلب اور دمشق کی طرف آ گئے، لیکن کعب احبار نے اس ارادے کو تبدیل کرا دیا اور کہا کہ سفر کا آغاز شام سے فرمائیے۔ چنانچہ یہ سفر آخری سفر تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر تشریف لے گئے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ کعب احبار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے اختلاف کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا سفر عراق سے شروع فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ وہ مفتوحہ ممالک کا دورہ کر کے مسلمانوں کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے میں ان سے رائے طلب فرمائی۔ کعب احبار نے دریافت کیا، آپ پہلے کہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عراق۔ کعب احبار نے عرض کیا، ایسا نہ کیجئے، شرق کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 مشرق میں ہیں اور 1 مغرب میں۔ مشرق میں شیطان کے سینگ اور تمام ناقابل علاج بیماریاں ہیں، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، کوفہ ہجرت کے بعد ہجرت کرنے کی جگہ اور قبہ اسلام ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر مسلمان اس کی طرف دیکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرحومین امواس کے ترکے ضائع ہو رہے ہیں، میں انہیں تقسیم کرنے کے لیے پہلے شام جاؤں گا اور اپنی سوچی سمجھی رائے کے مطابق عمل کروں گا، اس کے بعد وہاں سے جاؤں گا اور ملک کا دورہ کر کے لوگوں پر اپنا نقطہ نظر واضح کروں گا۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو عبارت منسوب کی گئی ہے وہ ان واقعات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے منسوب کی گئی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دینے کے وقت پیش آئے، ورنہ انہوں نے شام اور عراق میں کوئی تفریق نہیں فرمائی تھی۔ اسی طرح ان نقادوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کعب احبار والی روایت بھی بعد کو وضع کی گئی ہے۔ خیر، تعاون، امواس اور اس سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بیان کر چکنے کے بعد اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں میں عقلی آزادی کا کیا اثر تھا، یہ آزادی کن کن قوتوں پر مشتمل تھی، اور مسلمانوں کے لیے اس عظیم الشان سلطنت کے دروازے کس طرح کھلے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور پھیلتی رہی، تان کہ جب مسلمانوں نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی تو اللہ نے بھی انہیں بدل دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے ارادے سے روانہ ہوئے تو سرغ کے مقام پر امرائے لشکر آپ سے آ کر ملے اور عرض کیا، سرزمین شام جراثیم زدہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مدینہ واپس ہونے کا حکم دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا، عمر، قضاء الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، قضاء الہی سے قضاء الہی کی طرف۔ یہ اعتراض اور یہ جواب دونوں مسئلہ تقدیر اور اس کے اختلاف پر روشنی ڈالتے ہیں جو آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب اسلامی قدریت کی دقیق ترین تصویر ہے۔ حضرت ابن جراح رضی اللہ عنہ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفر شام جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ایک ایسے مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں جس میں خدا کی خوشنودی کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں، وبا آپ کے لیے روک نہیں بننی چاہیے، چونکہ اس پر ایمان رکھتے تھے کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی اور ہر وقت پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، چنانچہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ ادھر یا ادھر نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری فکر ہمیں غیبی ابتلا سے نہیں بچا سکتی، بس جب ہم کسی بات کا ارادہ کر لیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کے سوا ہر چیز کی طرف سے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں، کوئی مصیبت اور کوئی رکاوٹ ہمارے پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ امرائے لشکر کا یہ عقیدہ ایک بے مثال قوت کا سرچشمہ ہے۔ ایک سپاہی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے لامحالہ اسے فتح و نصرت کا ضامن بھی سمجھتا ہے۔ سچے ایمان کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ سپاہی موت سے نہ ڈرے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ اگر شہید ہو جائے تو یہ شہادت اللہ، وطن اور اس مقصد کی راہ میں ہوگی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اگر ظفرمندی کے ساتھ زندہ رہ جائے تو ابدی افتخار کا تاج اس کے سر کی زینت ہوگا۔ اس عقیدے پر فوج کا ایمان ہی تھا جس نے مسلمانوں کو مختلف میدانوں میں کامیاب و کامران کیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پسند کی، اس لیے اللہ نے انہیں عزت و کرامت کی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن قدریت کا یہ مفہوم جو ایک سپاہی کی زندگی میں غیر معمولی اثر رکھتا ہے، ایک سیاستدان کے نظریہ قدر پر پورا نہیں اتر سکتا، جو ہوائی مصالح اور جنگ و امن دونوں میں ان کی فلاح و بہتری کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح وہ مفکر بھی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا
جس کا کام معاملات کی چھان بین کرنا اور ان کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وقت پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے اور ہماری فکر و تدبیر ہمیں غیبی ابتلا سے نہیں بچا سکتی، لیکن اس کے باوجود ہمارا فرض ہے کہ ہم معاملات کو خوب اچھی طرح جانچیں، پرکھیں اور اپنے علم و عقل کی ہدایت کے مطابق بأحسن طریق ان میں تصرف کریں۔ پھر جس نقطے کی طرف ہمارا علم، ہماری عقل اور ہمارا حسن تدبر ہماری رہنمائی کرے، وہی تقدیر الہی ہے۔ جس طرح ایک سپاہی کا میدان جنگ میں موت کی طرف جھپٹنا اور اس کے نتیجے میں کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہونا تقدیر الہی ہے، سالار لشکر کا اولین فرض ہے کہ اپنی غلط رانی سے فوج کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اور جب تک اسے پوری طرح یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ حالات شمشیر آزمائی اور سرفروشی کے حق میں ہیں، اپنے سپاہیوں کو موت کے منہ میں نہ دھکیلے۔ لیکن جب میدان میں اتر جائے تو کم سے کم نقصان اٹھا کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک صاحب سیاست، ایک صاحب امر کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور ان لوگوں کی ہلاکت سے بچائے جن کی سیاسی رہنمائی اس کے ذمے ہے، بشرطے کہ حکومت اعلیٰ اور اس کی موجودہ آئندہ سیاست کو نقصان پہنچائے بغیر وہ اس سے بچ سکتا ہو یا لوگوں کو بچا سکتا ہو۔ اس طرح اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی اپنی جگہ اتنی ہی قابل فخر ہوگی جتنی ایک سپاہی کے لیے میدان جنگ میں اس کی ظفرمندی۔ پھر اسی کامیابی کو تقدیر الہی کہا جائے گا، جس سے اللہ نے ازراہ رحمت اپنے بندوں کو نوازا۔ یہی نقطہ نظر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے طاعون کو ہلاکت و تباہی سے تعبیر کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ واپس ہو جانے کا مشورہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل سر تسر حکیمانہ فعل تھا۔ اگر وہ شام تشریف لے جاتے اور طاعون ان کی جان لے لیتا تو مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا کہ ان کے سارے کام چوپٹ ہو جاتے، یا ان کے چند ساتھیوں کو وہاں چھوت لگ جاتی، اور وہ ان سب کو لے کر واپس آتے تو وبا جزیرہ نما عرب میں بھی پھیل جاتی، اور اس کے باشندے ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے جن سے انہیں بچانا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا فرض تھا۔ اس بنا پر جب وہ جزیرہ نما عرب کو وبا سے بچانے کے لیے موت سے فرار کر رہے تھے تو یقیناً تقدیر الہی کی طرف فرار کر رہے تھے۔ انہوں نے جزیرہ نما عرب اور اپنے آپ کو اس بلائے بے درما سے محفوظ کیا تھا جو اللہ نے ان پر نازل نہیں کی تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو مثال بیان فرمائی وہ مسئلہ تقدیر میں ان کی رائے کی بہترین تفسیر ہے۔ اگر کوئی چرواہا کسی ایسی وادی میں جائے جس کا ایک حصہ سرسبز ہو اور دوسرا بنجر، تو اس نے سرسبز یا بنجر جس حصے میں بھیڑیں چرائیں تقدیر الہی سے چرائیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اسے دونوں حصوں کا علم تھا اور اس نے جان بوجھ کر کسی ایک حصے کا انتخاب کیا تو اس کا یہ انتخاب تقدیر الہی ہے، اس لیے کہ اس کی فیصلہ کرنے والی عقل اسے اللہ نے عطا کی تھی۔ اگر وہ دوسرے سرے سے بے خبر تھا تو اس کا معلوم حصے میں بھیڑیں چرانا تقدیر الہی ہے، اس لیے کہ وہ دوسرا حصہ اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور وہ ان میں سے ایک کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن شام اور اس کی وبا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے دونوں پہلو تھے جن میں سے کسی ایک پہلو کو انتخاب کرنا ان کا فرض تھا۔ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ پہلو انتخاب کر لیا اور تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف فرار کر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنے فیصلے پر اور بھی اطمینان ہو گیا کہ اگر تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن اگر تم کسی جگہ ہو اور وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگو نہیں۔ یہ حدیث جیسا کہ دور حاضر کے انکشافات نے ہمیں سمجھا دیا ہے، ایک صحیح ذہن پیدا کرتی ہے کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے اسے دوسرے شہروں سے کاٹ دینا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ ان صحت مندوں کو بھی دوسرے شہروں سے دور رکھنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ بظاہر تندرست ہونے کے باوجود وبا کے جراثیم ان کے جسموں میں چھپے ہوں اور ان کی چھوت دوسرے شہر میں بھی پھیل جائے۔ اس قسم کے احتمال کے لیے احتیاط واجب ہے، اور یہی احتیاط تھی جس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو فوراً مدینہ واپس ہونے پر مجبور کیا۔ ایک صحیح ذہن لوگوں کو اس امر سے باز نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ملک کی حدود میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں اپنے خیال میں وہ بیماری کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہی مدعا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ تم لوگوں کو نشیبی زمین لے کر اترے ہو
उन्हें किसी बुलंद और पुरफज़ा मकाम पर ले जाओ। और यही मुराद थी हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब उन्होंने लोगों को ताउन से बचने के लिए पहाड़ों पर चले जाने का मशवरा दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की इस राय को नापसंद नहीं फरमाया, इसलिए कि उनके नज़दीक ये क़ज़ाए इलाही से क़ज़ाए इलाही की तरफ फरार था, जो अक़्ल व हिकमत का ऐन मुतक़ाज़ा और अज़रुए रिवायत फ़र्ज़ है। इस मफ़हूम को दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी अदा किया जा सकता है कि जो कुछ हम इस ज़िंदगी में हासिल करते हैं, क़ज़ा व क़द्र ही से हासिल करते हैं। एक अक़लमंद हकीम को अल्लाह जिस भलाई की तौफ़ीक़ देता है, वो इसके लिए तक़दीर इलाही होती है, और एक नासमझ इंसान को अपने क़ुसूर फ़हम से जो तकलीफ़ पहुँचती है, वो उसके लिए तक़दीर इलाही बन जाती है। देखे आपने तक़दीर के सिलसिले में ये दो मुख्तलिफ नज़रिए, जिनमें से एक तो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुसलमान साथियों ने अख्तियार किया था, और दूसरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके हम ख्याल मुसलमानों ने। और दोनों फरीक इस पर ईमान रखते थे कि जहाँ उन्हें अपनी अपनी राय पर कायम रहने की पूरी आज़ादी हासिल है, वहाँ एक दूसरे की राय का एहतराम भी उन पर फ़र्ज़ है। फिर वो ये भी समझते थे कि किसी एक नज़रिए की तायीद से उनके अक़ीदे को कोई सदमा नहीं पहुँचता, ना ही उनसे हुस्न ईमान और खुसूस इस्लाम ही पर कोई ज़द पड़ती है। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि अमीरुल मोमिनीन थे, इसलिए अमल उन्हीं की राय पर किया गया। ताहम हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों ने अपनी राय ना बदली, ना इसके खिलाफ अमल किया, और इसके बावजूद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका और उनकी राय का एहतराम करते रहे, जिस तरह उन लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी राय के एहतराम में सरे मुंह फ़र्क न आने दिया। ये अक़ली आज़ादी और ये बाहमी एहतराम ही सदर अव्वल के मुसलमानों की क़ुव्वत का वो उनसर था जिसने उन्हें दुश्मन पर गालिब और उसके मुल्क पर फतहयाब किया। इसलिए उन्हें यकीन था उनका हर फर्द जमाती मफाद के पेश नज़र अपनी राय का इजहार करता है, उसे हक़ की तलाश महज हक़ की खातिर होती है। और इंसानी तबीयतों में राय का इख्तलाफ अगर लौसो गरज की क़ैदोबंद से आज़ाद हो तो बड़ा काबिल कदर होता है। किसी राय पर दूसरी राय को तरजीह उसी वक्त दी जाती है जब अपनी मसलहत के पेश नज़र जमात उसे हक़ समझती है, और जमात की मसलहत हमेशा उन हालात के ज़ेर असर होती है जो ज़मानो मकान के तग़य्युर के साथ साथ बदलते रहते हैं। चुनाचे जमात को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता कि जिस राय को वक्त और मकाम के लिहाज से वो हक़ समझती है उसे अपना ले, और उससे इख्तलाफ करने वालों को जो खैर व हक़ की तलाश में अपने इख्तियार करदा रस्ते पर चल रहे हैं, उनकी सवाबदीद पर छोड़ दे। मैंने पहले कहा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय मेरे नज़दीक इस्लामी क़दरियत की दक़ीक़ तरीन तस्वीर है। इसी तरह वो इस इल्मी जबरियत से भी इत्तफ़ाक़ करती है जो आज हमारे लिए एक जानी बूझी चीज़ है, और जिसे आज से 2000 साल पहले यूनान के फ़िलासफ़र भी जानते पहचानते थे। इस जबरियत का कहना है कि हम अपने फ़िक्र व अमल में आज़ाद नहीं हैं। हमारा किसी राय और किसी अम्र को इख्तियार करना बहुत से अवामिल, हमारी फितरत, हमारी विरासत, हमारी तालीमी नश्व नुमा और हमारे सही माहौल पर मौकूफ़ है, जो हमारे दायरे इक़्तिदार से बाहर हैं। इसी तरह इस पर हमारी इंसानी जबिल्लतों और ज़ाती ख्वाहिशों का भी असर पड़ता है। फिर बसा औक़ात कोई इत्तफ़ाक़ी हादिसा जो न सिर्फ हमारे हाशिया ख़याल में होता है, न किसी और के, हमारी ज़िंदगी और हमारे फ़िक्र व अमल का रुख बदल देता है। और ये फितरत, वरासत और नश्व नुमा, ये जबिल्लतें, ख्वाहिशें और इत्तफ़ाक़ात सब के सब तक़दीर इलाही हैं जिनको बदलने पर हम कादिर नहीं। इसलिए जो भी तक़दीर इलाही से भागता है वो तक़दीर इलाही की तरफ भागता है। अक़ली आज़ादी ने सदर अव्वल के मुसलमानों में बाहमी एहतराम का जज्बा पैदा कर दिया था। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के इख्तलाफ़ राय ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रंजीदा नहीं किया, और उन्हें ये फ़िक्र रही कि वो आम्मतुल मुस्लिमीन और ख़ुद अपने दोस्त हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की भलाई के लिए उन्हें जरासीम ज़दा ज़रज़मीन से कैसे निकालें। वो दोनों ख़त जो इस सिलसिले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दूसरे को लिखे, निगाहों को ठहराते हुए जहन में मुख्तलिफ ख़यालात को झंझोड़ते हैं। अगर आप इन ख़ुतूत को जज्बाती रुख से देखें तो आपको इनमें वफ़ा की ऐसी तस्वीर नज़र आएगी जिसकी मिसालें बहुत ही शाज़ हैं।